میرا خیال بھی نہیں آتا. نظام سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کا اللہ کے دینوں کا حصہ نہیں، یہ اللہ سے کیا لے لے گا؟ یہ اللہ سے کیا لے لے گا؟ یہ اس کا اللہ کے دینوں کا حصہ نہیں، جس دکان میں آپ کا حصہ نہیں، آپ اس سے کیا نفع لے لیں گے؟ جس کارخانے میں آپ پارٹنر نہیں، اس کارخانے سے کیا نفع لے لیں گے؟ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ اپنا حصہ لیں. فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. آخری بات ہے عمر رضی اللہ عنہ کتنے حج جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جتنے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ یہی تھے، نماز 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 کہتے کہتے آپ کی زبان لڑکھڑانے لگی، آپ سے حروف ادا نہیں ہو رہے تھے صاحب. پھر آپ نماز 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 کہتے گئے دنیا سے. اتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو امتی نماز چھوڑ دے، ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے دوست ساتھیوں، اس مجلس میں آج عہد کرنا ہے کہ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جاوے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالی نماز کے درمیان گاہک کو لاویں گے. ادھر اذان ہونے کی مغرب کی، ادھر گاہک آ جائے گا. اللہ لائے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میرا بن کر چلتا ہے، یہ گاہک کا بن کر چلتا ہے. اسے میں دیتا ہوں نا، گاہک سے ملتا ہے. اللہ امتحان لیں گے، ایسے نہیں ہے. صبح سے بیٹھا ہوا ہے دکان پر، شام ہو گئی، ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا. آج ایک پیسے کی بونی نہیں ہوئی، ایک پیسے کا نفع نہیں ہوا، کچھ نہیں کمایا. صبح سے دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک نہ آیا. اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے. شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہونے لگا، دکان بند کرنے لگا تھا، اتنے میں گاہک آ گیا. ادھر اذان ہو گئی مغرب. گاہک نے تو اتنا بڑا آرڈر کیا، اتنا بڑا آرڈر کیا کہ صبح سے لے کے شام تک بھی اگر گاہک آتے رہتے تو اتنا بڑا فائدہ نہ ہوتا اتنا اس ایک آدمی سے ہو رہا. اللہ کروا رہے، اللہ کروا رہے دیکھنے کے لیے. یہ دیکھنا مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ بھائی جماعت نماز پڑھنا تو سنتی تو ہے، تو قضا تو ہونی رہی، اس کا کام کر دوں، بعد میں پڑھ لوں گا نماز. سنو کون سے بات یہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہوگی یا ادا ہوگی. بات یہ ہے اللہ نے اذان کے ذریعے بچنے بلایا تھا، تم آئے یا نہیں آئے. سوال اس کا ہے. سوال لوگ کہتے سنتی تو ہے نماز جماعت سے پڑھنا، فرض تو ہے نہیں. ابھی گاہک آ گیا ہے، ذرا یہ کام کر لوں، پڑھ لوں گا نماز. جماعت سے نہیں ملے گی، باتیں پڑھ لوں گا. سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے جماعت سے پڑھی بغیر جماعت کے پڑھی. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے بلایا تھا تو بلانے پر کیوں نہیں آئے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. صرف اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے. چنانچہ سمجھتے تھے گاہک کو دیکھا، کیا کروں. صبح سے شام ہو گئی، آج کوئی بونی نہیں ہوئی، کوئی آمدنی نہیں ہوئی. ابھی آیا ہے، ادھر اذان، ادھر بہت کی نماز تیار ہے. اس کا آرڈر بہت لمبا ہے، لیکن یہ تھا یقین والا، یہ تھا ایمان والا. اس نے کہا گاہک سے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلو، نماز کے بعد آ جانا. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا نماز کے بعد. یہ نہیں آتے بتاؤ، میں نماز کے لیے جا رہا. روزی اللہ دیتے ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں. نہیں مانتے مت نہ مان، نہیں آتے بتاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان والا. یہ دکان کو بند کر کے نماز کے لیے چلا گیا. گاہک نے کہہ دیا میں نہیں آؤں گا واپس. میں مت آؤ، میں نماز نہیں چھوڑوں گا تیرے لیے، مجھے اللہ نے بلایا ہے. سب سمجھتے تھے لوگ کہیں گے دیکھ کر واقعی یہ ہے چار دن لگایا ہوا، واقعی یہ ہے ایمان والا. نہیں میرے دوست ساتھیوں، دکان بہت چھوٹی شکل ہے، دکان بہت چھوٹی شکل ہے. اللہ تعالی سے بڑی شکل ڈالیں گے پھر بعد میں، پھر دیکھیں گے کہ مجھے اللہ مانتا ہے یا میرا غیر کو مانتا ہے. یہ دکان بند کر کے، یہ دکان بند کر کے چلے نماز کے لیے. وہاں مسجد پر پہنچے، پیچھے کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے ملک کے وزیر اعظم تمہارے گھر پر آ گئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں. میرے فوراً ہمارے پاس آ جاؤ. سب سمجھتے تھے اب امتحان ہوگا کہ وزیر کی وزارت پر ایمان لایا ہے
یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا. اگر یہ کہہ دے وزیر سے کہ کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جاؤ، ہم تو ہمیں اللہ نے بلا لیا ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر تو یہ اللہ پر ایمان لایا. اور اگر یہ کہے کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے وزیر سے پوچھ لوں کیا کہتا ہے، تو خدا کی قسم وزیر پہ ایمان لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا. پکی بات ہے، ایمان لایا ہے وزیر پر. اس وقت وزیر سے ملاقات کرنی ہے، حالانکہ ادھر اللہ بلا رہے ہیں ہماری طرف آؤ. سارے مسلمانوں کی ذلت کا جو اصل سبب ہے بنیادی، اللہ کے غیر کو اللہ پر ترجیح دینا ہے. اللہ کے غیر کو اللہ پر ترجیح دینا ہے. اللہ کے غیر کو اللہ سے بڑا سمجھنا ہے. اللہ بلا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ کہہ دیا وزیر بھی بلا رہا ہے. نہ سمجھتے تھے وزیر کے جیل کا تو یقین ہے. اللہ کی جیل جہنم اتنی شدید اور اتنی بڑی ہے، اور جس کی مدت اتنی زیادہ ہے، اور جس کی آگ اتنی سخت ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے. اگر نماز قضا ہو گئی تو جہنم کا عذاب ہوگا، اس کا تو یقین نہیں. اگر وزیر کے بلانے پہ نہ گئے تو وزیر کی جیل کا یقین ہے. کہ نہیں، ایمان والا تو وہ بنے گا جو اس وقت یہ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے اپنے گھر میں، نماز کے بعد ملاقات کریں گے. کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہے تو آ جائیں مسجد میں، اگر آپ کو اللہ مطلوب نہیں ہے تو آپ انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے. ایسے مسلمان اللہ کے یہاں دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے قدموں میں ساری وزارتوں کو جھکا کر دکھلانے گے، مگر یقین ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے قدم اٹھا دو تو قدم اٹھانے کو بھی تیار نہیں. خدا کی قسم آج بھی ساری وزارتیں مسلمانوں کی خوشامد کر سکتی ہیں اگر مسلمان اللہ کے حکم پر قدم اٹھا دے. یہ کہے گا کہ نہیں جی وزیر نے بلایا ہے، وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ چلے جاؤ. یہ بڑے بد اخلاق ہیں. نہیں، بد اخلاق نہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے بلایا ہے. امتحان اللہ لیتے ہیں. گاہک کو ڈالیں گے دکان کے وقت، گاہک کو ڈالیں گے نماز کے وقت دکان پر، گاہک کو ڈالیں گے نماز کے وقت دیکھنے کے لیے کہ مجھے مقدم کرتا ہے یا دکان کو، میری طرف آتا ہے دکان کی طرف. ایسا باتیں تھے. ان چھوٹی چھوٹی شکلوں سے گزر کر بڑی شکل بھی آئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب ساری شکل کے انکار کی وجہ سے آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل آئے. اور جبرائیل مدد کے لیے نہیں آئے، یہ جبرائیل تو دیکھنے کے لیے آئے کہ اب ان حالات میں کیا کہتے ہیں ابراہیم. ان حالات ابراہیم کیا کہتے ہیں، اللہ مدد کریں گے یا جبرائیل مدد کریں گے. حالانکہ جبرائیل تو اللہ کی طرف سے آئے، مقرب فرشتہ ہے. تو فرمایا ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. پہاڑوں کا فرشتہ ہوا کرے اور سمندر کا فرشتہ ہوا کرے، ہم اللہ کے غیر کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. آپ ہی اللہ کا غیر ہے، اللہ کریں گے. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، حکم سے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں خوب سمجھنی چاہیے بات. ابھی تو ہماری سطح بہت ہی نیچے جا رہی ہے، بہت ہی نیچے جا رہی ہے. نماز پڑھوں گا، موقع ہوگا پڑھ لوں گا، نہیں ہوگا چھوڑ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات کا پھیلا ہوا نقشہ ہے، اس سب کو اللہ پر مقدم کیے ہوئے ہیں. حالانکہ سارے کائنات کے نقشے اللہ کے قبضے میں ہیں. تم اللہ کو ساتھ لیے بغیر کس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر کسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ یہ تو نقصانات ہیں نا. تجارت میں خون کے آنسو رو رہے، زراعت کی ایک دانہ بھی ہاتھ نہ لگا، سیلاب آ گیا، ٹڈیوں نے آ کے سارا کھیت صاف کر دیا. حکومت نے ایسا قانون بنا دیے کہ تمہیں تمہاری کمائیوں کا آدھا حصہ بھی نہ ملے. سارا نظام قدرت کا ہے. تم نے خوب پیسے جمع کر کے رکھے، اللہ نے سارے پیسے ہی فیل کرا دیے. تم کیا کہتے ہو؟ حکومت ایسی ہے. نہیں، خدا کی قسم احکام سے تعلق ہے، زندگی کا حکام سے نہیں ہے. تعلق احکام سے، حکام سے نہیں ہے. یہ تو ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. نہیں، ہر ایک کا خود انہوں نے کیا ہوا ہے.
تو نے خوب مال جمع کر کے رکھا، زکات نہ دی، تو نے خوب مال جمع کر کے رکھا، یتیموں کا حق نہ دیا، خوب مال جمع کر کے رکھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، خوب مال جمع کر کے رکھا، دین پھیلانے کے لیے اپنے مال کو لے کر ملک میں نہ گرا، اللہ نے سارے پیسے کو رکھے پیسے کو ردی بنا دیا، رکھا پیسہ کیا ہو گیا؟ سب ردی، کیا ردی؟ ایک سال ہمارے حوالے کرو ورنہ سارا پڑے رہنے کو۔ نظام قدرت کا ہے، حکومت کا نہیں ہے، نظام قدرت کا ہے۔ اور سمجھتے تھے تمہارے حکام تمہارے خلاف کیے جائیں گے اگر تم اللہ کے خلاف چلو گے، تمہارے حکام تمہارے خلاف کر دیے جائیں گے اگر تم اللہ کے خلاف چلو گے، اور اگر تم اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے حکم اعتبار سے زندگی گزارو، تو یہ سارے حکام تمہارے خدام ہوں گے، یہ سارے حکام تمہارے خدام ہوں گے۔ تمہارے حقیقت ہے یہ کہ مسلمان مخدوم ہے، ساری کائنات اور ساری کائنات چلانے والے یہ ملازمین یہ سارے تمہارے خادم ہیں، تم مخدوم ہو۔ اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا ہے، اور کائنات اور اس کو چلانے والے جتنے بھی خدام ہیں یہ سب کے سب تمہارے غلام، تم بادشاہ بن کے رہو گے، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، نماز کو یقین پر لاؤ، پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو یقین پر لاؤ، نماز کی طرف دعوت دیا کرو ساری کائنات کے نقشے کے مقابلے میں۔ ساری کائنات ایک آدمی کا ہاتھ نہیں دی جاوے، اور نماز اور کائنات کے درمیان اختیار دیا جاوے، یہ تو کائنات کا پورا نقشہ لے لو، یہ نماز، یہ ساری کائنات کو چھوڑ کر نماز کو مقدم کرے، یہ نہیں میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوست عزیزو، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ چھوٹی سا دھوکہ لیے بیٹھا ہے دکان کا، چھوٹا سا کارخانہ بنائے بیٹھا ہے، چھوٹی سی دکان لگائے بیٹھا ہے، چھوٹے سے زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیتی کرتا ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی، ہوائیں، پانی، جنات، شیاطین، پرندے، درندے سب کے سب تابع، وہاں لائے نماز عصر کی، وہاں لائے اللہ عصر کی نماز، اور ایسے گھوڑے لائے، اپنی قدرت دکھلائی، ایسے گھوڑے لائے جو زمین پر توڑتے تھے اور ہوا میں اڑتے تھے اور سمندروں میں تیرتے تھے، اور انسانوں کو بٹھا کر اپنی پیٹھ پر اتنا تیز چلنے والے تھے کہ اس سے تیز کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے امتحان لیا سلیمان علیہ السلام کا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بنائی ہوئی چیزوں میں میرے تصور میں کھو جاتے ہیں، میری بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے میری بناوٹ میں کھو جاتے ہیں، یا میرا حکم یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں لگے، ایسے کہ ہمارا خدا ہو سورج ڈوب گیا، پھر نہ دیکھو، لاؤ تلوار، سارے گھوڑوں کو کاٹ ڈالو، یہ گھوڑے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، حالانکہ اس جیسے گھوڑے کوئی نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ اور آ جائیں گے، یہ نہیں تھا کہ اور نسل پیدا ہو جائے گی، سارے کاٹ ڈالے تاکہ اس کی نسل ہی باقی نہ رہے، یہ نہیں کہ ایک گھوڑا چھوڑ دیتے آئندہ کی نسل کے لیے، سارے گھوڑے کاٹ ڈالے تلواروں سے، اور یہ کہا اے اللہ میں ساری بادشاہت ایک طرف اور سارے، مجھے تو آج کی نماز چاہیے، اثر آج کی اثر نہیں، مجھے تو آج کی اثر چاہیے، یا آج کی اثر کہاں سے آ گئی؟ جب دیکھو میری طرف آج کی اثر کہاں سے آ گئی؟ تو نکل گئی۔ لیکن جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے نا، اور وہ دنیا کو لات مار دیتے ہیں عمل کے لیے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا، ردوہا علیہ، سورج کو ایبا واپس لے کے آ، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے آج کی اثر چاہیے، ساری بادشاہ ایک طرف، سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، نماز سے غافل کر دیا مجھے، سورج واپس نکلا، سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہوا۔ ان کے لیے تو ایک مرتبہ یہ ہو گیا کیونکہ وہاں مسئلہ عبادت کا آ گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے تقاضوں پر آپ کے لیے 3 مرتبہ سورج واپس کیا گیا ہے، آپ کے لیے 3 مرتبہ سورج کو واپس کیا گیا۔ اس لیے میرے دوست ساتھیو،
اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو اللہ کے یہاں قابل قبول بناؤ کہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو نماز کو لاؤ اخلاص پر کہ اللہ کے لیے پڑھیں، ایک نماز کو لاؤ علم پر پورا۔ جو نماز علم کے مطابق نہیں ہوگی وہ نماز میں بدے کر مانی جائے گی۔ نماز کو علم پر پورا لاؤ۔ جو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اپنی نمازوں کو علماء سے پوچھ کر، اپنی نمازوں کے طریقوں پر پیش کر کے دیکھ لو کہ نماز کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک مشق نماز پہ کرو نماز کے ظاہر کے اعتبار سے، ایک مشق نماز پہ کرو نماز کے اندر کے اعتبار سے۔ خوب اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کرو۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، رحمان کے قدموں کے درمیان سر رکھے ہوئے ہے۔ یقینی بات ہے، اس پہ یقین کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے یقین ہو نماز میں۔ ابھی نماز میں اس کی مشق کرو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نماز صحیح مسائل کو حل کرواؤ۔ جب کوئی حاجت پیش آوے سب سے پہلے نماز کی طرف دھیان جاوے، پہلے نماز، دیکھیں گے سبب کو بعد میں۔ خدا کی قسم اگر تم نمازوں کو اسباب مقدم کرنے لگو تو اللہ تمہارے اسباب کی طرف جانے سے پہلے ہی کام بنا دے۔ اصل میں بات یہ ہے ہمیں اعمال کے فائدے اسی نظر نہیں آتے کہ ہم عمل کی طرف جاتے ہیں اسباب سے مایوس ہو کر تنگ آ کر، جب ڈاکٹر مریض ہاتھ کھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں صدقہ کرو، ٹھیک ہے ڈاکٹر نے مریض سے ہاتھ کھا لیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، اب کہتے ہیں صدقہ کرو۔ اگر صدقہ کر دیتا بیماری کے آنے کے ساتھ ساتھ تو شاید یہ ڈاکٹر تک جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تب آتا ہے عمل کی طرف۔ حالانکہ اسباب کو پیچھے کرو، اعمال کو آگے کرو، مقدم کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ مجھے فرمایا کہ تجارت مت کرو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس لیے صحابہ کی تجارت چھوٹی، آمدنی زیادہ، مٹی کی تباہ کریں، مٹی کی تجارت کریں سونے کا، اور سونے کا نفع حاصل کریں۔ صحابہ مال کی کثرت سے پریشان تھے، صحابہ مال کی کثرت سے پریشان تھے۔ ایسے صحابہ جن کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، ایسے بھی صحابہ ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ باغ پھل دیا کرتا تھا، ایسے بھی صحابہ ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے آج یہ طے کر لو کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مقدمہ، کوئی قرضہ، کوئی بات پیش آوے ہم پہلے نماز کی طرف چلیں گے، کیونکہ آسان سی بات ہے۔ نماز کو پہلے کرنا اللہ کی طرف چلنا ہے، اسباب کو پہلے کرنا اللہ کے غیر کی طرف جانا ہے۔ یہ طے کر لو پہلے اللہ کی طرف چلو، پھر اسباب کی طرف چلے جائیں گے، بروز چاہیے۔ ورنہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اپنی اللہ کی طرف چلنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اللہ کامیابی دینے میں اسباب کے پابند نہیں ہے، کیونکہ ہم قدرت والے ہیں۔ قدرت والے اس کو کہتے ہیں جو نزدیک اسباب کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی درجے میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی زمانے میں اسباب کے پابند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب کیوں بنائے؟ آپ کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں؟ اللہ نے اسباب اس لیے بنائے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں